اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد مسلمانوں سے حلال اور حرام چیزیں کھانے کے بارے میں ہے، جہاں پر 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 سور کا گوشت، نمبر 4 وہ جانور یا چیز جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اور آیت کے آخر میں زندگی بچانے کی حد تک حرام چیز کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 4 حرام چیزیں دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں حرام ہیں۔ اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکم ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں۔ دوسرا حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رکھنے چاہیے۔ درندوں میں ذو ناب یعنی وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مہلب جو پنجوں سے شکار کرے، یعنی درندوں میں وہ درندے جو کچلیوں سے شکار کریں، اور پرندوں میں وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرے وہ حرام ہیں۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ بھی حرام ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف قرآن سے یہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ حدیث کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر نمبر 1 جو ذکر ہے وہ مردار کے بارے میں ہے، یعنی جو جانور اپنی موت آپ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، جو بغیر ذبح کے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے مر گیا ہو، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، یہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 2 دوسرے نمبر پہ ذکر ہے خون کا، یعنی خون حرام اور نجس ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے وہ حرام ہے، اس لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی چھری تیز ہونی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو سنبٹ کیا جائے، اس کے بعد اس کی شہ رگ کاٹی جائے تاکہ اس کا پورا خون بہہ جائے، پورا خون نکل جائے۔ لیکن اگر جھٹکے سے کیا جائے، یعنی تیز دھار آلے کی ایک ہی بار سے جانور کی گردن الگ کر دی جائے، جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ اکثر قربانی کے جانور کو کچھ دیر کے لیے الٹا لٹکایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے میکسیمم خون بہہ جائے۔ جہاں بھی حدیث کی روح سے 2 خون حلال ہیں،
یعنی کلیجی اور تلی، انہیں کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں وافر مقدار میں موجود ہے، مگر حدیث کی روح سے اسے کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر خنزیر یعنی سور کا گوشت۔ یہ جانور بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، وہ جانور یا چیز جسے اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات اور عزا وغیرہ کے ناموں پہ ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ ظاہر ہوا کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا الغرض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہوگا۔ اس میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجابرین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں۔ اس طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، جیسے قبروں پہ لے جا کر یا وہاں سے خرید کر فقیروں کے ارد گرد فقروں مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی تقسیم، یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، ان سب چیزوں کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پہ لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ان کی بھی بالادستی تسلیم کر رہے ہیں۔ صحیح الجامعہ میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی بچانے کی حد تک حرام چیز کھانے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کو شدید بھوک اور اضطراب کی کیفیت ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر اس نے کچھ نہ کھایا تو وہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس حرام چیز کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، مطلب یہ کہ اس کے پاس اگر کوئی ہیٹ فل، ڈاؤٹ فل یا حرام چیز موجود ہے، اس سے وہ کراہت محسوس کرتا ہو۔ دوسرا یہ کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی کم سے کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز کھائی جا سکتی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا، اِنَّ رحمتی غالبت غاضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حرام چیزوں اور کاموں سے بچنے اور اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔